بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں نمازوں کے متعلق خصوصی رہنمائی اور تاکید فرمائی گئی ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو، جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز کیسے پڑھو، ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ہاں بدامنی کی حالت ہو اس حالت میں بھی، ہاں پیدل ہو ہاں سوار، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھو، لیکن جب امن کی حالت میں ہو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس طرح جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کے معاملات اور دنیا کے باہمی جھگڑوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ بھلا دو، کیونکہ اس سے گزشتہ آیات میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر تھی، آئلی قوانین کی گتھیوں کو سلجھایا گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہی قوانین جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے اگلی آیات میں، لیکن درمیان میں نماز کی یاد دہانی فرمائی گئی ہے۔ جس حالت میں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ خوف کے وقت نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے طریقے میں چھوٹ ہے کہ خواہ پیدل بھی ہو خواہ سوار ہو، جس طرح بھی ممکن ہو اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن امن کی حالت میں پورے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا دیا ہے، اس طریقے سے ہم پہلے واقف نہیں تھے، لہذا نماز وہی ہے جو سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی۔ حافظو علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، واو اور الصلاۃ، نماز، الوسطی، درمیانی، بصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ یعنی یہ بعض لوگوں نے اس سے عصر کی نماز بھی مراد لی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب دنیا کے کاموں میں جمیلوں میں لگے رہے ہوئے ہو، اس وقت بھی دن کا درمیانی وقت جو ہوتا ہے اس میں دنیا کے جمیلوں میں انسان بسا ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نماز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر نماز الوسطی، درمیانی، واؤ اور قومو، کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہر حال میں ہے، نماز میں بھی اور زندگی کے ہر گوشے میں بھی۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، تمہیں ڈر ہو، فرجالن، تو پیادہ پا، آؤ، یا رکبانن، سوار، یعنی اگر کوئی ڈر خوف کی حالت ہو تو خواہ پیادہ پا ہو یا سوار ہو، جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھو۔ فائدہ، پھر جب، آمین، تم امن پا جاؤ، فذکروا، تو یاد کرو، اللہ، فذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کما، جیسا کہ، علمکم، اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما، جو، لم تکونو، تم نہ تھے، تعلمون، جانتے۔ حافظو علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو یاد کرو اللہ کو ایسے جیسے اس نے سکھایا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون،
جو تم نہیں جانتے تھے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں اور اس کے بعد کی آیات میں بھی قانون اور اخلاق کے اور اہلی قوانین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ بیچ میں نماز کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ عبادت اور قانون اور اخلاق کے مسائل، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انسان دنیا کے معاملات اور باہمی جھگڑوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بلانا چاہیے۔ خاص طور پہ نمازوں کے اوقات پہ جو کام بھی کر رہے ہو، اگر امن کی حالت ہو تو اس کو چھوڑ کر صحیح طریقے سے جا کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ حافظ علی الصلوات یعنی نمازوں کی پابندی کرو، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، علماء نے اس کے 3 درجے لکھے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، فرائض و واجبات بھی نہ چھوڑے جائیں، نمازی کا جسم ہر طرح سے پاک ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور یہ نماز یہ سمجھ کر پڑھی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر حدیث کے مطابق ہم یہ نہیں، اتنا خشوع ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، تو اسے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ سمجھ کر جب نماز پڑھی جائے گی تو توجہ، خشوع و خضوع اور چاق و چوبند ہو کر پڑھی جائے گی۔ اور چونکہ دنیا کے معاملات میں انسان کو درمیان میں نماز کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو تعلق باللہ پیدا کرتی ہے، بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، بندے کو اس چیز پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اطاعت اور احکام الہی پر بند رہے۔ اور اگر بندے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو بندہ قانون الہی کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہو تبھی بندہ قانون الہی کی پیروی کرتا ہے، اور آخر کار اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جس پر غیر قومیں اور یہودی وغیرہ جو ہیں وہ اپنے دین کو بدل بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر خشوع و خضوع و توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز میں تمام خوبیاں موجود ہوں، اور کیسے نماز پڑھی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو۔ جس طرح فرما بردار بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح نماز میں حاضری ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، دنیاوی کاموں میں جتنے بھی مشغول ہوں، نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، ذکر و عبادت بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور خوف اور امن دونوں اوقات میں جو ہے وہ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ حاضری ضروری ہے اللہ کے ہاں، جس کے طریقے ظاہر کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں کہ خوف کی حالت میں بھی نماز کے وقت نماز کی نیت کی جائے، اور جس طرح بھی موقع ہو اس طرح پڑھی جا سکے۔ مفہوم الآیات تفہیم القرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، کیوں کہ یہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر بندہ جنت میں داخلے کی امید رکھ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔